بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، تمجید، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو، کائنات کو پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ محترم مشاہدین کرام، اپنی آج کی اس نشست کا آغاز میں ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ معزز مشاہدین کرام، یہ مہینہ جو ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے، یہ ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کے مطابق نبی نے وہی چیز صحابہ کو بتائی جو اللہ کی طرف سے بات آئی، اور آپ نے اسی کی دعوت و تبلیغ کی اور اسی چیز کو بتایا، اور کوئی بھی چیز باقی نہیں آپ نے چھوڑا، دین کی تکمیل ہوئی۔ اور مہینے، جن مہینوں کی فضیلت، جن دنوں کی، جن مقامات اور جن زمان و مکان کی فضیلت اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ صحابہ کو بتایا، صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہوئے اور اسی کو تسلیم کیا اور اسی کو عبادت سے جوڑا، اسی پر افضلیت اور فضیلت کا دعویٰ مرتب کیا۔ اس کے علاوہ دیگر کسی بھی مہینے یا کسی دن یا کسی وقت یا کسی گھڑی یا کسی جگہ، کسی مقام کا کوئی مقام اور کوئی فضیلت نہیں انہوں نے نہ سمجھا اور نہ ہی اس پر عمل کیا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تقریباً غالباً اگر کہا جائے تو ہر مہینے کو کسی نہ کسی بدعت کی روح سے اس مہینے کو فضیلت والا مہینہ قرار دے دیا جاتا ہے، کسی دن کو، کسی تاریخ کو اپنی طرف سے۔ معزز سامعین، مشاہدین کرام، یہ مہینہ بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے جن میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعت کی بنیاد پر اس مہینے کو افضل مہینہ قرار کر دیا ہے اور افضل مہینہ تسلیم کر لیا ہے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی کی ولادت سے جوڑ کر کے، اسی مہینے کی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی ولادت با سعادت سے جوڑ کر کے جشن اور عید منانے کا جو پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم اندھیروں میں گھری ہوئی ہے، اور اس قوم کو، جس قوم کی روشنی قرآن و حدیث ہو، نبی جیسا سید الانبیاء، پیارے حبیب، نبی آخر الزماں جیسے نبی اس قوم کو اللہ نے عطا کیا ہو، لیکن پھر بھی یہ قوم اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مار رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نبی کی سنت سے دوری، صحابہ کرام نے نبی کی بات اور نبی کے فرمان سے جو چیزیں سمجھیں اس پر جو عمل پیرا ہوئے، اس طریقہ کار سے دوری، اپنی صحیح تعلیمات قرآن و حدیث سے دوری، اس کا صرف یہی نتیجہ ہے۔ اور یہ امت یقیناً اندھیروں کی طرف گھرتی جاتی ہے، اندھیروں میں
چلی جا رہی ہے، اس لیے اسے ہر دور میں اجالے کی ضرورت ہے، اور اجالا اور روشنی صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن حکیم اور نبی پاک کا فرمان، یہی وہ دو مشعل ہے، یہی وہ دو چراغ ہے جس سے روشنی ہوتی ہے۔ یقیناً اس نبی سے محبت جو نہ کرے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں، یقیناً جو اس نبی کی بات اور اس پر عمل پیرا نہ ہو وہ نبی سے محبت کا دعویٰ اس کا جھوٹا دعویٰ ہے، اور حقیقی دعویٰ وہ کرے جو نبی کی ہر بات پر عمل کرے، جیسا کہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل اور محبت کا معنی کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کا جو جشن نہ منائے اسے کہتے ہیں یہ گستاخی رسول ہے۔ عجیب جہالت ہے، گستاخی رسول کا نعرہ، ارے صحابہ کرام نے نہیں منایا، یہ نہیں سوچتے کہ ہم چھوٹی سی بات نہیں کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا الزام ہم لگا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سب سے بڑے مومن اور سب سے بڑے محب رسول کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ بات چھوٹی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم جو جشن عید میلاد النبی نہ منائے، جشن نہ منائے، وہ گستاخی رسول ہے۔ لیکن جب یہی بات کہی جاتی ہے کہ ذرا ہمارے صحابہ کرام کی کوئی ایک روایت ہی آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے جشن میلاد النبی 12 ربیع الاول کا مہینہ، اس کی 12 تاریخ کو کوئی عید منایا ہو، میرے معزز ساتھیوں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کھینچا تانی کے سوا کچھ نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اس سطحیت پر اتر آتے ہیں وہ کہ قرآن کی اپنے باپ کے گھر سے یا اپنے گھر سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر پر اتر آتے ہیں، جس کی تفسیر نہ نبی نے کیا، جس کی تفسیر، جس کا معنی اور مفہوم نبی نے نہیں سمجھا، اگر سمجھا تو کیا ان لوگوں نے نہیں کیا ہوتا؟ جس آیت کی جھوٹی دلیل دے رہے ہو، جس آیت کو لے کر کے کھینچ تان کر کے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ معنی اور مفہوم معاذ اللہ ہمارے نبی نے نہیں سمجھا، یا اپنے صحابہ کو نہیں سمجھایا؟ معاذ اللہ صحابہ نے نہیں سمجھا؟ ذرا غور کریں گے۔ اسی لیے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا، کرو کوئی علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ میرے معزز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے یقیناً نبی سے محبت کا پیمانہ جو بتایا ہے، اور نبی سے محبت کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلم نہیں ہو سکتا، لیکن محبت کا پیمانہ ہے کیا؟ قرآن کی اس آیت سے آپ بڑی مختصر سے انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہا میری پیروی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو، جو آپ نے کہا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جو آپ نے کیا اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لو، کہا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پوری انسانیت میں صرف واحد ایک ایسی شخصیت ہے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم ان کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مشہور حدیث، بخاری شریف کی حدیث نمبر 15، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد سے، اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ اپنے سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے نہ لگے، اپنی باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی آل و اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں، سب سے زیادہ محبت وہ نبی کو جب تک نہ کرنے لگے۔ یہاں تو اعلی حضرت سے محبت زیادہ نظر آتی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی کوئی بات ہی نہیں آتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے معزز ساتھیوں، ذرا ہوش کے ناخن لیں، میرے مسلمان بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے دوستوں،
ذرا اس چیز کو سمجھیں. اور ہر ایک کو اللہ نے ان مختص قرآن اور حدیث ایسی چیز ہے کہ اگر یہ سمجھنے کے قابل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم نہیں دیا ہوتا. ہر کوئی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی اپنی پیٹ کی خاطر، کوئی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں، کوئی اپنا ہمارا پیٹ نہ چلا جائے، ان چیزوں کے چکر میں وہ گھماتے ہیں لوگوں کو، اور گمراہی اور دلالت کی طرف شیطان کے بہکاوے میں خود چلتے ہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا، نبی سے بلکہ کلمہ شہادت بھی پورا نہیں ہوتا جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ نہ کہے. لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ نبی سے محبت کی دلیل کیا ہے، کس چیز کی؟ تو واضح ہے، اللہ نے کہا کہ فاتبعونی، کس کی؟ نبی کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اور صحابہ کرام نے نبی سے محبت کیا، نبی کی بات کی پیروی کی، اور وہ اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے دنیا میں جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی. اور آج جو بدعتوں کی پیروی کرنے میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں میرے بھائیوں. نبی کی پیروی ہی نبی سے محبت کی دلیل ہے. نبی نے جس چیز سے روکا اس سے رک جانا، نبی نے جو دیا اسے لے لینا، یہی نبی سے محبت کی دلیل ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، جو کہا کرو کرو، آپ نے کیا آپ بھی ان کی پیروی کرو، آپ نے کوئی نہ کوئی پیروی کرو. کہا اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 واضح طور پر کہا کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اپنے طرف سے نہیں، کوئی اعلیٰ حضرت کا کوئی مقام نہیں. یہاں ہاں ان کا اپنا عمل ان کے اس پر ہے، ہیں ہم سے اچھے ہیں، عمل میں اچھے ہیں، عمل کے اعتبار سے اچھے، اس بات کی تسلیم ہے. لیکن عمل کے لیے یہی فرق ہے، رسول جو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ روکے، حلال و حرام کا حق کسی اور کو نہیں ہے. جو رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اور اس دین کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کی زندگی ہی میں کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا. اللہ نے آیت نازل کر دی، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 واضح طور پہ اللہ نے کہا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، کسی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس دین کے اندر. اور اسی جگہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سوا لاکھ کا جو مجمع آپ کے ساتھ حج کے لیے گئے ہوئے تھے صحابہ کرام، آپ نے سب سے اس بات کی شہادت لی، گواہی لی، اور اللہ رب العالمین کو شاہد بنایا اور کہا اللہم حل بلغت، اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، میں نے تیرے حکم کی کما حق ہو ان تک جو ہے دعوت و تبلیغ کر دی ہے، میں نے ان کو بلا دیا، ان تک دین کو پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور جو مجمع تھا ان سے بھی پوچھا کہ اللہ کیا ہم نے دین کو پہنچا دیا؟ سبھی نے مل کر کے ایک آواز میں کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے رسول آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، دین مکمل ہو جاتا ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پھر دوبارہ حج کا موسم بھی نہیں آتا ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، دار فانی کو کوچ کر جاتے ہیں، اور یہ دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور اسی قرآن اور نبی کے فرمان کو لے کر کے صحابہ اس دین کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج اور اس دین کو آگے بڑھانے میں انہوں نے کہیں بھی کسی بھی بدعت کو کوئی جگہ نہیں دی، کوئی جگہ نہیں دی، بلکہ تابعین تک کا بھی جب تک دور تھا تب تک کسی بدعت کو عروج نہیں ملا، کسی بدعت کو ترقی نہیں ملی. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے لوگ دین سے دور ہوتے گئے، جہالت عام ہوتی گئی، طرح طرح کے لوگوں نے مسلمانوں اور امت مسلمہ کے بیچ دراڑیں ڈالی اور ان کو جو ہے شر اور فساد میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ ان کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ اب جو ہے یہ بھی تو جو ہے دعویٰ ہی کرتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی تو دعویٰ کرتا ہے. لیکن اس وقت لوگ سوچ اور سمجھ میں
جہاں ایک طرف ایک فرقہ اس بات پہ لگا ہوا تھا کہ ان کو کیسے دین سے دور کیا جائے، اور اسی کا نتیجہ سامنے آیا کہ لوگ دین سے جب دور ہوئے تو وہ لوگ غالب ہوئے جو ہے کوششیں کر رہے تھے دین کو ملیامیٹ کرنے کی۔ میرے معزز ساتھیوں، جو جشن عید میلاد النبی مختصر اگر دیکھیں آپ، جشن عید میلاد النبی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ 63 بار آیا، آپ نے کبھی نہیں منایا۔ آپ کے صحابہ، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور تھا، کسی نے بنایا، کسی نے جشن عید میلاد النبی منایا، احتفال کیا، کسی نے جو ہے کوئی جلسے جلوس اس موقع سے کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسن و حسین، فاطمہ، حفصہ، زینب، کسی نے منایا؟ کسی نے نہیں منایا، کسی نے بھی نہیں منایا۔ آج یہ اٹکل پچھو ہانکتے ہوئے کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیتوں سے جھوٹی تفسیریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا معنی یہی ہے، جبکہ کہیں نہیں ہے قرآن کے۔ اگر اس کا معنی یہ کیا ان لوگوں نے معاذ اللہ نہیں سمجھا تھا؟ اس کا مفہوم یہ نہیں سمجھا تھا کہ اس سے مراد عید میلاد النبی منانا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جب تک نبی ہے ہم نہیں منائیں گے، ہو سکتا ہے ریاکاری ہو جائے، نبی کے جانے کے بعد تو ہم منا لیں۔ 300 سال تک کوئی عید نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اور جمعہ کے علاوہ کوئی عید کے نام پر، جشن کے نام پر کوئی عید نہیں۔ 300 سال کے بعد چوتھی صدی ہجری میں بنو عبید نے جب دولہ فاطمیہ مصر اور شام کے اندر قائم کیا تو لوگوں کے رجحانات کو ادھر ادھر منتشر کرنے کے لیے، اپنی رغبت اور جو ہے اپنی چاہت لوگوں کے یہاں بڑھانے کے لیے اس نے ان طرح طرح کے جو ہے بدعات کا وجود جو ہے کا ایجاد کیا اور اسی میں ایک 362 ہجری کے تقریباً آس پاس کا واقعہ ہے۔ المعز لدین اللہ جب آیا چوتھی صدی ہجری میں، بنو عبید اس کا ہی میں سے دولہ فاطمیہ کو قائم کرنے کے بعد تو اس نے جو ہے المعز لدین اللہ نے صرف اس بدعت کا ایجاد نہیں کیا بلکہ تمام طرح کی بدعتیں، عید میلاد النبی، عید میلاد علی، عید میلاد حسن، عید میلاد حسین، عید میلاد فاطمہ، تمام طرح کی بدعتیں لوگوں کو یعنی ہر مہینے ہر دن سے جوڑ کر کے لوگوں کو اسی میں مشغول رکھیں تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہوں، ہماری ناکامی کی طرف جو ہے لوگ متوجہ نہ ہوں۔ اس لیے یہ چال اس نے چلی اور ساری تو آہستہ آہستہ اس وقت کے لوگوں نے جبکہ اس وقت کے مسلمانوں نے بھی اس چیز کو جو ہے کا اقرار نہیں کیا اور علماء رد کرتے رہے اس پر، سلفی اور سنت جو ہے اہل سنت والجماعت کے جو علماء تھے انہوں نے رد کیا اور رد کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ ختم ہونے کے کگار پر تھا کہ 7ویں یعنی چوتھی صدی ہجری سے لے کر کے 5ویں 6ٹھی کوئی اس کا وجود نہیں۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدا میں یہ جو ہے مصر سے عراق تک یہ بدعت آ پہنچا اور سب سے پہلے ابو سعید کوکبری نے جو ہے اس بدعت کو عید کی شکل میں منایا اور چھٹیاں دیں اور جشن عید میلاد النبی کا آغاز جو ہے حکومتی پیمانے پر اس نے کیا اپنے دور اقتدار میں، اور اس طرح سے بدعت یہ عروج پایا اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ہندوستان اور بر صغیر میں چلا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیوں یہ حدیث بار بار آپ نے ارشاد فرمائی، کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی ہماری اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر میری مہر نہیں ہے، جس پر میرا حکم نہیں ہے، کہا فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا اس دین کے اندر۔ ذرا غور کریں، نبی کا زمانہ ختم ہوا، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا زمانہ، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں تقریباً ہوتی ہے، ابو طفیل کی رضی اللہ عنہ کی، اور اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور اس وقت کے بڑے محدثین اور فقہا جو ائمہ تھے، امام بخاری، امام مسلم، اس کے بعد کا دور آتا ہے۔ یہ سب لوگوں نے، کیا کسی نے منایا عید میلاد النبی؟ کیا ان کو ان آیتوں کی تفسیر جو آج اٹکل پچھو ہاک کر کے کہتے ہیں، کیا ان کو اس کا علم نہیں تھا؟
یہ صرف گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو میرے بھائیوں، ہم ہوشیار نہیں ہوئے تو گمراہی ہی میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم سنت پر عمل کریں، بدعت سے دور رہیں، یہی ہماری کامیابی اور کامرانی کا سر اور یہی راز ہے، اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس چیز کی جو تمہاری طرف اللہ کی کتاب نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس چیز کو چھوڑ کر کے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، قرآن اللہ کی کتاب، اور وہی غیر متلو جو نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ کر کے کہا اور لوگوں کی، اولیاء کی، ان کے نام پر ان کی پیروی نہ کرو۔ اگر ان کی پیروی کریں گے تو یقیناً تباہی اور گمراہی ہی آئے گی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اخیر میں چلتے چلتے میں ایک بات صرف یہ، تاکہ آسانی کے ساتھ ذہن میں لوگوں کے آ جائے، کہ جب کسی نے عید میلاد النبی نہیں منایا، ذرا غور کریں، ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت تک کسی بھی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ربیع الاول اس مہینے کی فضیلت تک کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عرفہ کے دن کے روزہ کی فضیلت ہے، محرم میں یوم عاشورہ کی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، رمضان میں لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، شعبان کے مہینے کی بھی فضیلت ہے۔ روزہ، نفلی روزہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن یہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی اس مہینے کی فضیلت میں ثابت نہیں ہوگی اور نہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کریں، اگر ہوتی، اس مہینے کی کوئی قدر ہوتی، فضیلت ہوتی، تو کیا نبی اس کو چھپاتے؟ معاذ اللہ، کیا نبی اپنے صحابہ کرام کو نہیں بتاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانفار صحابہ کرام آپ کے جانے کے بعد کیا اس چیز کو بھول جاتے؟ معاذ اللہ، ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بہت سارا اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی بنیں گے، نہ ان کے دادا کو اس بات کا علم تھا، نہ چچا کو اس بات کا علم تھا، نہ جو ہے ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا علم تھا، کسی کو بھی نہیں علم تھا۔ تو آپ کی پیدائش، تاریخ پیدائش کو نوٹ کرنا اور اس کو کرنا یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ آج ہم اور اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جب اس کی ضرورت نہیں تھی تو کسی کی بھی تاریخ پیدائش لکھ کر کے نہیں رکھا جاتا تھا، جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تب اس کی تاریخ پیدائش اہم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ ایک جو ہے قول یہ بھی ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ 18 ربیع الاول ہے، ایک قول یہ ہے کہ شعبان میں آپ کی ولادت ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنے اختلافات، لیکن تاریخ وفات اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول کو آپ کی جو ہے وفات ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جہاں ایک طرف آپ جشن مناتے ہو اس اختلافی تاریخ کو لے کر کے، تو ذرا غور کرو کہ کہیں نبی کے جو ہے وفات پر کہیں خوشیاں تو نہیں منا رہے ہو اور دعویٰ جھوٹا کر رہے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کوئی کسی سے محبت کرنے والا جس دن اس کی وفات ہوتی ہے اس دن خوشیاں مناتا ہے؟ کیا کوئی کسی سے محبت کرنے والا جو اس کی بات آئی ہو اس بات سے دور ہٹ کر کے اپنی منمانی، اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی پیروی میں لگ جائے اور کہے کہ ہم فلاں سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں کہ جہاں ایک طرف اگر آپ مان ہی لیا جائے کہ 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ اگر ہو تو اختلاف کے ساتھ، تو کیا جشن عید میلاد تو وفات بھی تو اسی تاریخ کو ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تاریخ ولادت میں میلاد النبی کا جشن منا رہے ہوں اور نبی کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ اسی تاریخ ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ معتبر ہے کہ نبی کی وفات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا سے جس تاریخ کو رحلت کیے، آپ جو گئے وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جشن وفات بھی منا رہے ہوں، ساتھ ہی تو ایک ہی دن ہے۔ یہ حکمت ہے اللہ کی کہ اگر جس تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی، اسی تاریخ جس تاریخ کو آپ کی ولادت کو تسلیم کرتے ہیں اسی تاریخ کو وفات ہے، تو دونوں خوشی منائیں گے یا غمی منائیں گے؟ میرے بھائی، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو حق پر چلنے والا بنائے۔ اگر یہ عید میلاد النبی منانا کیا نبی کی پیروی ہے؟ نبی کی اگر پیروی ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ نبی نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو۔
لیکن اگر پیروی نہیں ہے، نافرمانی ہے تو نافرمانی ہے تو اس کو تو اس کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو کیا نبی نے اب خود کیا؟ نہیں. صحابہ نے کیا؟ نہیں. خلفائے راشدین نے کیا؟ نہیں. تو جب سب نے نہیں کیا تو یہ فرما برداری کیسی ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ ثواب کی نیت سے نبی سے محبت کے نام پر ایک بدعت کے پیچھے لگ جانا، اس سے بڑی گمراہی اور کچھ نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے نام پر جھوٹ بول کر کے میرے بات کو میرے بعد اس میں دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی جائیں گی، اور آپ ہمیشہ انتباہ کرتے رہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے بھی میرے اس دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پہ نبی کی مہر نہیں ہے، نبی کا عمل نہیں ہے، نبی کے عمل سے ہٹ کر کے اگر وہ ہے تو گرچہ وہ دیکھنے میں بڑی ثواب کا کام لگتا ہو لیکن وہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا. یہی بدعت ہے. اگر یہ جشن عید میلاد النبی جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، تابع تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، اگر اس کو بھی بدعت نہیں کہیں گے تو پھر بدعت اور ہے کیا؟ بدعت ہے کیا؟ تب ذرا ہوش کے ناخن لیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان واہیات کی چیزوں سے دور رہتے ہوئے ہمیں نبی کا حقیقی محب بنا دے اور ان سے محبت کرنے والا بنا دے، اور وہ ہے نبی کے حکم کی پیروی کرنا، نبی کے نقش قدم پر چلنا. جو نبی نے کیا، جو نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، ہمیں اس پر چلنا اور اسی راہ پر چلنا، اور یہی کامیابی کا سر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک ہی فرقہ جو ہے جہنم سے بچے گا اور کامیاب ہوگا، اور وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو نبی اور صحابہ کی جو ڈگر ہے اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، یہی کامیابی ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.